السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی پوئٹ رائٹر اینڈ انجینئر چینل۔ آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک ضرور پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی دعاؤں میں اللہ کریم کو راہ نہ سمجھایا کریں کہ اسے یوں کرنا چاہیے، ایسے نہ کرنا چاہیے، اس قوم پر رحم کرنا چاہیے، فلاں پر غضب اور فلاں کو تباہ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو اللہ کا ایڈوائزر سمجھتے ہیں اور اسے کہتے رہتے ہیں یہاں فضل کرو، یہاں تباہی کا گولا پھینکو، اس کو نیست و نابود کر دو، مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ کے لیے سلطان سلاطین بنا دو۔ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کو بھی تباہ نہیں کیا۔ شرار ابو لہبی چراغ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضد ہے، لیکن پہچان ہے۔ شیطان اللہ کا دشمن ہے، اس کی ضد ہے، لیکن پہچان ہے۔ سنت اللہ یہ نہیں کہ اللہ اپنے دشمنوں کو زندہ ہی نہ رہنے دے۔ اللہ کا دستور کچھ ایسا ہے جیسے نہ ماننے والوں سے کہہ رہا ہو کہ تم نہ مانو، میں تمہاری بینائی نہیں چھین لوں گا، خوراک دینا بند نہ کروں گا، میں اپنے احسانات کرتا رہوں گا، تم بغاوت کے بعد آخر میرے ہی پاس آؤ گے، اور اس دن تم جان لو گے کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔ اللہ سے کسی کی تباہی نہ مانگو، سب کی اصلاح، سب کی خیر، سب کا بھلا مانگو۔ موت زندگی کی محافظ ہے اور زندگی موت کا امن ہے۔ دولت غم کو بھی کم نہ سمجھو، غم کا سرمایہ خاص عنایت ہے۔ اس شخص پر بڑا کرم ہے جس کی رات بیدار ہو جائے، جسے آہ سحر گاہی میسر ہو۔ غم زدہ دل کی دعا قوموں کی مصیبتیں ٹالتی ہے۔ پچھلے پہر شب تاریک کی گہرائیوں میں ٹپکنے والے آنسو ملتوں کے لیے چراغاں کرتے ہیں۔ غم ہی وہ طلسم ہے جس سے عطار رحمۃ اللہ علیہ، رومی رحمۃ اللہ علیہ، رازی رحمۃ اللہ علیہ، غزالی اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ غم ذاتی ہو تو بھی اس کی تاثیر کائناتی ہوتی ہے۔ غم کمزور انسان کو کھا جاتا ہے اور طاقتور آدمی کو بنا دیتا ہے۔ ایک کافر اپنے کفر پر نازاں پھرتا ہے، ایک مومن اپنے ایمان پر کیوں فخر نہیں کرتا؟ پھول کی ایک دن کی زندگی کیکر کی کئی سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے، میری رحمت میرے غضب سے وسیع تر ہے۔ اس ارشاد باری تعالیٰ کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے جبکہ لامحدود کی ہر صفت لامحدود ہے؟ ایک لامحدود دوسرے لامحدود سے کم ہو جائے تو وہ کس طرح قائم رہ سکتا ہے؟ اللہ کا غضب غضب کے طور پر نہیں، اللہ صرف انصاف کرنے لگ جائے تو غضب ہوگا۔ مطلب یہ کہ اس کی رحمت انصاف سے وسیع تر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق ہی عبرت ملے تو ہماری فلاح مخدوش ہے۔ ہم تو رحمت ہی کے سہارے بچ سکتے ہیں، بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا ہمارے لیے نجات کی راہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے اپنے اعمال کے حوالہ سے انصاف نہ مانگنا چاہیے، اس سے صرف رحم کی تمنا کی جائے۔ شفاعت رحمت ہے اور انصاف غضب، اور رحمت غضب پر حاوی ہے۔ زندگی آمدن اور خرچ کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، اس میں چہرے بھی ہیں اور نگاہیں بھی۔ ہر علم کے برعکس ایک علم ہوتا ہے۔ اپنے علم کو مخالف علوم کی زد سے بچانے کا علم بھی ہونا چاہیے۔ چراغ جلانا آسان ہے، اسے آندھیوں سے بچانا ضروری بھی ہے اور مشکل بھی۔
ہر خواہش کے برعکس ایک خواہش موجود ہوتی ہے، اور انسان کے اندر تضاد اور بے یقینی اسے بروقت صحیح فیصلہ نہیں کرنے دیتی۔ خوش قسمت انسان صحیح فیصلہ کرتا ہے اور صحیح قدم صحیح وقت پر اٹھاتا ہے، نتیجہ اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ معاف کر دینے والے کے سامنے گناہ کی کیا اہمیت، عطا کے سامنے خطا کا کیا ذکر۔ ہم ایک سماج میں زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن ہم فرداً فرداً اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ ہر انسان کا رزق اس کے وجود کے کسی حصے میں محفوظ ہے، اس حصے کا تحفظ کرو۔ مثلاً لکھنے والوں کا رزق ذہن اور یادداشت میں ہے، قلم میں ہے، بولنے والوں کا زبان میں، گانے والوں کا گلے کے سوز میں، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کا رزق صرف چہرے میں ہے، کچھ لوگوں کا رزق قوت بازو میں، کسی کا رزق مکاری میں، کسی کا رزق ایمان میں، کسی کا بے ایمانی میں، کسی کا رزق اس کے اپاہج ہونے میں۔ معصوم بچوں کا رزق ان کی اپنی معصومیت میں ہے۔ کئی ملکوں میں جنسیات بھی معاشیات کا حصہ ہیں۔ غرض یہ کہ انسان اپنے وجود کے کسی حصے کے ذریعے اپنے پیٹ کی خدمت کرتا ہے۔ سفر پر خرچ کرنے والے سفر ناموں سے رزق وصول کر لیتے ہیں، بڑے بڑے آستانوں پر لنگر پکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟